صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1434 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 14ویں شب ہے، اور حسب معمول جو کہ ہر ہفتے کو عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہوا کرتا ہے، آج بھی ہے۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ مگر اپنی کیفیت کے مطابق نیتیں فرمائیے گا۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ اپنے کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردے نہ ہونا کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملوں غیر ضروری لفظوں سے اجتناب کروں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ اختتام پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین
کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، جملہ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ، امام غزالی، اعلی حضرت صدر الشریعہ قطب مدینہ صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً وقف مدینہ 25 ماہ اور 12 ماہ کے لیے جنہوں نے دعوت اسلامی کو اپنا پورا وقت دے رکھا ہے، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رومان خان ہے اور میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ علم کے ساتھ حافظے کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ علم کے ساتھ حافظہ جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جیسے صفحے تو گھما دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، حافظہ رہے کیسے؟ حافظہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت احساس ہوتا رہتا ہے اس کا، یعنی کہ میں نے یوں کہہ سکتا ہوں، میں پڑھنا کہ ہزاروں صفحے لکھ لیے الحمدللہ، یاد نہیں رہتا، بھول جاتا۔ اللہ تعالیٰ بس حافظے کی نعمت نصیب فرمائے۔ پاپا یہ ایسا ہوتا ہے کہ یاد نہیں ہے، مطلب یہی رہتا ہے کہ یاد کچھ بھی نہیں ہے؟ میں یہ کہہ دیتا ہوں میں نے نہیں پڑھا، اور پھر بعض اوقات دیکھتا ہوں تو میرے نشان لگے ہوتے ہیں کتاب میں، وہ پڑھا کیا میں نے اس کو نوٹ کیا ہوتا ہے۔ ایک بات آپ نے فرمائی تھی تو میں ڈھونڈ رہا تھا، تو ڈھونڈتے ہوئے کتاب میں اس جگہ دیکھ رہا تھا جہاں آپ نے یادداشت کے پرچے لگائے، اور وہاں سے وہ چیز مل جاتی ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ، الحمدللہ علی کل حال۔ مگر یہ ایک پرابلم ہے بابا معاشرتی طور پر، یہ آج کل اس کے اسباب بہت ہیں، طلباء کو اس کا بڑا احساس ہے۔ اس کے اسباب بہت ہیں۔ ایک تو غذاؤں کی بھی ایسی صورتیں جن سے حافظے کمزور ہوتے ہیں، جس سے ہمارے ہاں کھٹائی کا استعمال زیادہ ہے، چاولوں کا استعمال زیادہ ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو بلغم افزا ہیں، بلغم بڑھاتی ہیں، تو ان سے بلغم بڑھتا ہے، بلغم بڑھتا ہے تو حافظے پر اٹیک ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ نگاہوں کی حفاظت، آدمی لاکھ کرنا چاہے لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ بہت سخت امتحان ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اب پورا بیچارے کا مذہبی ذہن ہے سائی بھائی کا، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور اس پہ ڈرامہ آ رہا ہے اور رقص ہو رہا ہے، اب بیچارہ لاکھ بچائے اپنی نگاہوں کو، مگر شیطان کبھی کبھی پکڑ کے بٹھا بھی دے تو تعجب نہیں ہے، بد نگاہی، حافظہ کمزور۔ اسی طرح بازاروں میں، گلیوں میں اب کتنا نظریں نیچی کر کے چلے آدمی، وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ چلو بے اختیار نظر پڑی اور فوراً لوٹا لی وہ تو معاف ہے، لیکن بعضوں کا شیطان ہے نا، وہ بس لگا دیتا ہے، وہ بلا دیتا ہے، غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے اور بندہ بندگاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہو بھی جائے، مبتلا ہو جائے، تو اس میں یہی ہے کہ فوراً توبہ کر لینی چاہیے، جس میں قصدن یوں لگے کہ اپنا گناہ ہو گیا، بلکہ گناہ نہ بھی ہوا ہو تو توبہ کرتے رہنی چاہیے۔ یعنی خلاف اولا فعل پر بھی توبہ کی جا سکتے نا، سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ گناہ تو نہیں کیا تھا، خلاف اولا فعل تھا، کتنا عرصہ آپ نے توبہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہے،
آپ سے گناہ کا صدور سوال ہی نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں کہ روزانہ 70 مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، یعنی استغفار پڑھتے تھے۔ استغفار کے معنی یہی ہے، استغفار یعنی توبہ کرنا۔ تو جب بھی ایسا ہو جائے نا تو بس آدمی فوراً استغفر اللہ کی رضا کی نیت سے، اور ذہن میں یہ ہوگا استغفر اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اب بالکل غفلت کے ساتھ، نہ نیت نہ کچھ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ کہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ معنی پر نظر نہیں، معنی پر نظر نہ بھی ہو تو کم از کم یہ کہ یہ تو ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ کچھ تو نیت ذہن میں ہو نا۔ اب ہمارے یہاں تو غفلت ہوتی ہے نا، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور سب کچھ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے رکھا اٹھایا، لیکن اس وقت چاہے پہلے سے وہ باقاعدہ وہ میں نیت کرتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھوں گا، یہ نہ بھی ہو تو وہ عمل کرتے وقت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہی نیت ہے تو ثواب پائے گا، ورنہ ثواب ملے گا کیسے؟ اللہ کرے کہ ہم نیتوں والے بن جائیں، نیتوں کی طرف توجہ ہو جائے، ہر کام بس نیت اس کے لیے شرط ہے ثواب کے لیے، ورنہ بس ثواب نہیں ملے گا، چاہے وہ کام ثواب کا ہو لیکن نیت پر ہی ثواب کا ترتب ہوتا ہے۔ بہت ساری نیتیں نہیں ہو سکتی تو اکا دکا ہی نیت کر لے۔ اب کھانے کی 20 نیتیں ہم کرتے ہیں تو یہ نہیں بھی ہو پاتی، نہیں یاد رہتی، تو کم از کم اتنی نیت ہو کہ جو بالکل یعنی کہ تجربے کی بھی آدمی ہے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، کیا حقیقت ہے کہ بھوکا ہوگا تو نہ نماز پڑھی جائے گی نہ کچھ کیا جائے گا، کھائے گا تو ہی ذرا جسم اس کا توانا ہوگا اور نماز پڑھے گا، دیگر عبادات کرے گا۔ ابھی آپ کو کڑاکے کی بھوک لگی ہو تو مدنی مذاکرے میں دل بھی نہیں لگے گا، مدنی مذاکرے میں بیٹھنا، سننا، بولنا یہ سب عبادت ہے۔ تو یہ اگر بھوکے ہوں گے تو آپ کو ظاہر دل نہیں لگے گا، انڈرسٹوڈ ہے، تو کھائیں گے تو ہمت آ جائے گی، دل لگے گا، تو یہ عبادت اور قوت حاصل کرنا ہی حاصل ہونا ہی ہوا نا، تو اس کی نیت ہو۔ اگر نہیں بھی نیت کریں گے تو عبادت اور قوت تو حاصل ہو ہی جائے گی، نیت کریں گے تو وہ کھانا آپ کا عبادت ہو جائے گا، کار ثواب ہو جائے گا۔ اب یہ کہ امام غزالی نے یہ لکھا ہے کہ کھائے بھوک سے کم، اگر ڈٹ کے کھائے تو پھر وہ نیت پھر کارآمد نہیں ہے، کہ ڈٹ کے کھانے سے بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بھی ذرا ذہن میں رہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ امام شافعی نے حضرت وکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا، اس اشعار کا ترجمہ ہے، تو حضرت وکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ کا مصرع ہے پہلا، شکوت الی وکیء سوء حفظی، میں نے حضرت وکی سے اپنے حافظے کی کمزوری کا سوال کیا، تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ عصیان سے نسیان ہوتا ہے، عصیان مانے نافرمانی، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اس میں پاپا یہ ایک پہلو ہے کہ کیا حسن نیت سے پڑھنا یا بار بار پڑھنا، تکرار کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی یعنی کوئی مفید چیز ہے کہ اس سے بھی حافظہ کبھی ہوتا ہے یا پڑھا ہوا یاد رہے؟ اچھا، اب نیت میں بھی اچھی نیت کا دخل ہونا ضروری ہے، نیت میں بھی بعض اوقات فساد ہوتا ہے، اگرچہ نیت ہوتی ہے۔ کیا فساد ہوتا ہے کہ جیسے کہ بیان کے لیے مبلغ تیاری کرتا ہے، آٹومیٹک اس کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے بیان کرنا ہے اس لیے میں تیاری کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، مگر اس میں فساد یوں داخل ہوتا ہے کہ بس میں آج ایسا بیان کروں گا کہ قوم اشش کر اٹھے گی، یعنی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں پر امپریشن ڈالنے کے لیے کہ یار بیان کیا، کیسی تیاری کی۔ جیسے عام طور پہ نعت خوانوں کا ہوتا ہے کہ جیسے بڑی رات آنے والی ہے تو یہ اشعار ڈھونڈیں گے، کلام ڈھونڈیں گے، بھئی وہ بڑی رات آ رہی ہے، اور یہ دوسروں کو نہیں بتائیں گے، یہ نہیں کہ بڑی رات سے پہلے کوئی پڑھ دے تو پھر وہ پیپر آؤٹ ہو گیا ان کا، اس کو یہ چھپا کے رکھیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ بات چلی تو میں ایسا کلام پڑھوں گا انشاءاللہ، دیکھنا نیا کلام کیوں بتاؤں، میں پڑھوں گا، اس طرح وہ یوں پھر لوگ جھومتے ہیں، اچھلتے ہیں، اور یہ پایا جاتا ہے۔
کیا نعت خوان کیا مبلغ، یہ ابتلا ہے. اللہ کی رضا اگر پیش نظر ہو نا تو سچی بات ہے کہ بہترین سے بہترین کلام ڈھونڈ کر اپنے کسی اور نعت خوان صاحب بھائی کو آدمی دے دے کہ تم پڑھو یار، آج میں سنوں گا یار. یہ کبھی ایسا سنا نہیں ہے میں نے کہ کسی نے ایسا کیا، ہو سکتا ہے کرتے ہوں گے اس طرح، سنا نہیں ہے میں نے. نعت خوانوں کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مبلغ کے لیے تو ایک ہے نا بابا کہ بہتر سے بہتر، نیا سے نیا، عمدہ سے عمدہ مواد ڈھونڈ کر اگر وہ لائے گا تو سننے والوں کے لیے اس میں زیادہ مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فوائد کہیں یا اس کو کچھ بھی کہیں گے. وہ اگر وہ پرانا ہی مواد بار بار لے کر آئے گا تو لوگ نہیں کہیں گے کہ یار کتنی دفعہ یہ بیان کرے گا یار. نہیں یہ ٹھیک ہے، جیسی اس کی نیت. اس کے ہر جمعے کو ایک ہی خطبہ رٹایا ہم پڑھتے ہیں، نمازوں میں وہی اوراد وہی صورتیں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ انما الاعمال بالنیات، اپنی ذات کا امپریشن ڈالنا ہے یا لوگوں کو خدا کے قریب کرنا ہے، یہ جیسی نیت ویسی مراد. آپ نے الحمدللہ تہدی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 12 میرے کو بہت اچھا مواد مل جاتا ہے کتابوں میں، تو میں اپنے کمپوزر صاحب بھائی سے کہتا ہوں جلدی یار عمران کو یار بھیج دو یار، یہ بولے گا مائک پکڑے گا اپنے کو ثواب مل جائے گا. میں جاؤں گا انہیں کب بولوں گا، تو چلو اگر یہ بول بھی لیں گے تو پھر مجھ پر کوئی پابندی تھوڑی پڑ جائے گی، اب میں نہیں بول سکتا، میں بھی بولوں گا کئی مرتبہ. الحمدللہ. میں آپ کو بتانے کے لیے کاش مجھے مت اس طرح کے صاحب بھائی سنتے ہوں کہ جو ایسا کرتے ہوں کہ اس سے اگر کوئی اور مبلغ یہ بیان کر بھی دے گا تو ویسے یوں بھی تو دل کو ڈھارس ہے نا کہ ہاضم رافت سے سب کمزور ہیں. اگر ایک مبلغ نے بیان کر بھی دیا تو ہم دوبارہ کریں گے تو سارا کون سا یاد ہو گیا ہوگا. یہ ویسے ہی میں خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ نیت بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ بس اللہ کی رضا کے لیے نیت ہو. جیسا کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس پر بڑی پیاری بحث کی اور بہت عظیم مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ مبلغ جو ہے واعظ یا مبلغ یہ بیان کرتا ہے اور لوگ آہو فریاد کرتے ہیں یا مطلب اس کی بات پر عمل کرتے ہیں اور نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے. اچھا، اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارے بدلے بھائی وہ فلاں بیان کر دے جو تم سے عالم ہے یا تم سے زیادہ مطلب ہے کہ فضیلت رکھتا ہے، تو اس کا جی یہ چاہتا کہ نہیں میں ہی بیان کروں، میرے ذریعے مطلب یہ کہ یہ ترکیب بنے. اور شیطان بھی اس کو وسوسہ دیتا ہے، اور اس میں یہ بعض اوقات آ ہی جاتا ہے کہ اگر تیرے ذریعے لوگ باعمل بنیں گے تو تجھے ثواب زیادہ ملے گا، تیرے لیے سعادت ہے تو تو ہی بیان کر، مت دے کسی اس کو موقع. تو یہاں وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اس نادان کو یہ پتہ نہیں کہ اگر یہ خوش دلی کے ساتھ کسی کو اس طرح جو اس سے بہتر شخص ہے اس کو موقع دے گا اور اس کے ذریعے بے شک لوگ ہدایت پائیں گے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اس کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی جہالت کی وجہ سے. بھلے واعظ عالم ہے لیکن عالم کو ہر بات تو نہیں آتی ہوتی نا کہ یہ بھول کھا جاتا ہے اس طرح، ایک سمجھانے کے لیے. اچھا، اسی طرح اب اس پر قیاس کریں قاری صاحبان کہ میں اچھی قراءت کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میرا بھائی بھی تو قاری ہے نا، اب ایک ہی قاری کی باری ہے، چلو یار بھلے میرا بھائی قراءت کر لے، اگر اس کو قراءت ملے تو یہ رنجیدہ نہ ہو. یہی نعت خوان سوچے، یہی مبلغین سوچے. لیکن مسئلہ یہ کہ جب تھوڑے آدمی ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھ دے یہ پڑھ دے، زیادہ ہوتے ہیں تو اپنا جی چاہتا ہے ایکو ساؤنڈ لگاؤ، اور جتنی پبلک زیادہ ہو جتنا کثیر اجتماع ہو تو پڑھنے کو بہت ہی چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ مار مچ جاتی ہے. اب مثال کے طور پر بہت زیادہ بہت کثیر اجتماع ہو، بڑی رات ہو، صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں جھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں، وہ مطلب تو کیا وہ جب صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے نا تو وہ
جیسے یا نبی سلام علیکہ یہ پڑھیں گے تو وہ اتنا ہی پڑھیں گے، حالانکہ صلوات اللہ علیکہ کے پورے اشعار ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے ایک پڑھنے کے بعد فوراً دوسرا شعر اٹھا لے گا کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو وہ اٹھا لے گا، میں پورا کرنے تک انتظار کروں گا۔ اس طرح مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پہ اتنا پڑھیں گے، شب بزم رسالت پہ لاکھوں سلام۔ بچپن تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے یہ دونوں یعنی پورا شعر پڑھا جاتا تھا، لیکن اب جب یہ زیادہ ہوتے ہیں نا تو یوں ایک ایک مصرع وہ یہ چھوڑتے آتے ہیں۔ اچھا سلام کی جگہ صلاح، بلکہ لفظ سلام پورا ہو اس سے پہلے اپنا شعر اٹھا لیتے ہیں، تو اس سے یہ قرینہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کچھ مطلب چھینا جھپٹی ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ آج زیادہ لوگ ہیں تو میرا توتی بولے، میری آواز کا مطلب زیادہ سے زیادہ وہ غلغلہ ہو اور میں پڑھوں بس، اکیلے میں یا تھوڑوں میں تو وہ بس بیٹھا ہے، بولو تو بھی دو شعر پڑھ دیا تو پڑھ دیا ورنہ گلا بیٹھ جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر پڑھنے کا جذبہ بڑھانا ہے نا تو کمرہ بند کریں، اکیلے پڑھیں، دروازہ بند کر کے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو، اکیلے پڑھیں اور بالکل یعنی کہ جس طرح آپ ہزاروں میں پڑھنے میں اور لاکھوں میں پڑھنے میں جو لطف آتا ہے نا، اس انداز میں آنکھیں بند کر کے آپ پڑھیں کہ لگے ہوئے آپ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، کم و بیش تقریباً مطلب کہ یہ ہوتا نہیں اپنے سے، پبلک ہو تو ہی ہم کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ ان کا علاج ہونا چاہیے، یہ ایسے امراض ہم میں لگ گئے کہ ہم مطلب یعنی کہ اللہ نہ کرے بس ثواب سے محرومی کے ساتھ ساتھ کہیں وہ ریاکاری اور اس طرح کی تباہ کاریوں میں بھی نہ پڑے رہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی صورت حال یہ تھی کہ یہ حضرات بولنے کے بجائے سننا پسند کرتے تھے، صاف لکھی ہوئی روایت ہے، ہم سنیں گے۔ مسئلہ بھی اگر کوئی پوچھتا تو بس وہ ان سے پوچھ لیجئے، اس طرح یہ حضرات کرتے تھے۔ ہم لوگ تو سبقت رکھتے ہیں بتانے میں بھی، بات کرنے میں، ہر معاملے میں سبقت کے بس پہ۔ اچھا پھر جس کو نہیں باری آئی وہ ناراض ہو جائے گا۔ اب جیسے میرے جیسا کوئی مذہبی حلیہ والا ہے، یہ کہ ختم میں محفل میں چلا گیا اور اگر فاتحہ پڑھنے کا ہم کو اگر صلاح نہیں کی کہ حضرت آپ ذرا فاتحہ پڑھ دیجئے، ہماری یہ قلبی خواہش ہوتی ہے، حضور ہاتھ جوڑ کے کہ حضور آپ ذرا دعا فرما دیجئے، بس تو حضور پھر پھیل کر بیٹھتا ہے اور وہ لگا ہوا ہے۔ اب اگر اس حضور کے بدلے کسی چھوٹے حضرت نے فاتحہ پڑھ دیا تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آمین کہنے والے تو دعا میں شریک ہے نا، لیکن نہیں مجھے دعا کی صلاح نہیں کی، بے ادب لوگ ہیں۔ میں ارے بھائی میں جو کرتا ہوں چوری چلتی ہے، بکری میں کرتی ہے تو آخر چھری کے نیچے ہی آتی ہے، وہ شیطان کی چھری کے نیچے اس طرح کا آدمی۔ لیکن یہ بھی یعنی یہ ایسے ناسور ہیں کہ یہ ہم لوگوں میں، ہم مذہبی لوگوں میں یہ بہت ہے، یہ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ اس کی طرف توجہ نہیں کہ یہ شیطان کے وار ہیں۔ کیا پتا کہ مطلب جو ہمیں بہت چھوٹا اور عام سا آدمی لگتا ہے اسی کے دعا پر سب کی مغفرت ہونی ہو، اور ہم جیسا جو بنا سجا کر اور راگڑے تان کر جو پڑھتا ہے وہ بناوٹی ہے، یہ منہ پہ ماری جائے، یہ احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ کرے کہ مطلب یعنی کہ ہم اچھے ہو جائیں، کہ ہم دل سے دعا کرنے والے ہو جائیں، دل سے قراءت کرنے والے ہو جائیں، دل سے نعت شریف پڑھنے والے ہو جائیں، دل سے بیان کرنے والے ہو جائیں، تو ہمارے زبان کی نوک پر ہی ہوتا سارا، اور جی چاہتا ہے کہ کوئی تعریف کرے، کوئی واہ واہ کرے، کیا بیان کیا، کیا نعت شریف، ماشاء اللہ آپ نے تو یار میرے کو رلا دیا تھا، اور اس کا پگار مل گیا، تنخواہ مل گئی، وہ بول دینا کوئی، یا یہ دیکھ لے کہ کوئی رو رہا ہے تو بس یہ آٹومیٹک ونس مور شروع ہو جائے گا اس کا، اور آواز بھی کھل جائے گی۔ بعض کا یہ اور بعض کا یہ کہ نوٹ دیکھ کر آواز کھلتی ہے، دونوں صورتیں۔
اللہ کرے کہ ہم اخلاص والے ہو جائیں. اگر کوئی رو رہا ہے اور اس نیت سے ڈبل ٹریبل شعر پڑھتا ہے کہ وہ اس کی مدد کی نیت کر رہا ہے کہ اس کو ایک رقت ہے تو اس کے رقت میں اضافہ ہو بیچارہ اس کیفیت سے باہر نہ آ جائے, اس نیت سے رضا الہی کے لیے ہے. اگر اس شعر کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو ثواب ملے گا. تو یہ اپنی اپنی نیت پر اس کا دار و مدار ہے. میں اس لیے وضاحت کر دی, کوئی ڈبل ٹریبل پڑھے تو اس پر یہ شک نہیں کریں کہ اس کا کوئی اور نیت ہے. نعوذ باللہ. ہم جو ہے نا, ہم اپنے کام سے کام رکھیں. ہم کسی کے دلوں کے ٹٹولنے پر معمور نہیں کیے گئے, ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بدگمانی کے گناہوں میں جا پڑیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. ہمارے پاس کون سا آلہ ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اس کے دل میں ریاکاری ہے, کیونکہ ریا کا تعلق جو ہے وہ دل سے, اور ہم دل پر حکم لگانے والے نہیں ہیں, ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. مکلف کیا, ہم اس کے مجاز بھی نہیں ہیں, اجازت ہی نہیں ہے ہم کو. آپ جو یہ فرمائیں کہ اکیلے میں یوں کرے, اکیلے میں یوں کرے, اکیلے میں یوں کرے, کہے گا نہیں کہ پاپا ماحولیات کا اثر ہوتا ہے, ماحول ہوتا ہے, چاروں طرف آہو فغاں ہوتی ہے اور ایک بنا ہوا ہوتا ہے, تو اکیلے میں وہ کیسے مطلب کہ آواز نکلے گی, نہ اکیلے میں کیا ہوگا. ماحولیات سے بھی تو کوئی فرق پڑتا ہے, نہیں پڑتا؟ نہیں, بالکل ماحولیات کا اثر پڑتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم کو ماحولیات کا اثر پڑتا ہے, ورنہ جو مطلب ہے دیکھے. اور ہمارے جو جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے پڑھتے ہیں تو ان کو کیا ماحولیات کی ضرورت تھی یار. بڑے بڑے عشاق دنیا میں گزرے, ان کو کیا ماحولیات کا اثر اور کیا ماحولیات. ہم لوگوں کی کمزوری ہے. صحیح بات یہ کہ بغیر ماحول کے اپنے سے عمل بھی نہیں ہو پاتا. ذرا ماحول سے آؤٹ ہوا تو عمل بھی گیا. ذرا آدمی کم ہوئے تو نعت کی آواز بیٹھ گئی, ذرا آدمی کم ہوئے تو بیان کی آواز بیٹھ گئی, ذرا مطلب ہے کہ آدمی کم ہوئے تو مدنی مذاکرہ ہو نہیں پاتا, اپنے سے مزہ ہی نہیں آتا. حالانکہ ہمارے اکابرین کیسے سے واقعات ملتے ہیں کہ جیسے کہ غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو ہی غالباً کسی بزرگ نے یا انہوں نے کسی اور بزرگ کو کوئی صاحب ملنا ہے تو اس بزرگ سے مطلب ہے کہ عرض کیا یا حکم فرمایا کہ ان کو آپ درس حدیث دیں. تو وہ جو مجمع میں درس حدیث دیتے تو اسے ایک آدمی کے سامنے انہوں نے درس حدیث دیا, اسی طرح پورا. اس طرح کی مثالیں ہیں کتابوں میں. یہ حضرات ماحولیات سے کہ ہو سکتا ہے ہم لاکھوں میں جو ہم بیان کر رہے ہیں اور کوئی بھی اثر نہ پکڑے, اور یہ ایک کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں وہ اثر قبول کر لے. تو انفرادی کوشش بھی تو ہے نا کہ واقعی یعنی کہ ایسا بارہ ہوتا ہے کہ برسوں سے آ رہا ہے, اس نے داڑھی نہیں رکھی, اور ایک بار اگر محبت سے پیار سے اس کو داڑھی کے لیے درخواست کی براہ راست, ٹھیک ہے آج سے نہیں کٹیں گے, رکھ لیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. تو انفرادی کوشش کا بھی ایک اثر ہے. بہرحال یہ کہ جو میں عرض کر رہا ہوں, ہر ایک آئینے میں اپنا منہ دیکھ لے. کسی فرد کو تو ظاہر میں کہہ نہیں رہا, اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو کہہ رہا ہوں, سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اللہ کرے کہ اس کے مخلص بندے بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بابا جان, یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی حسن نیت کے اعتبار سے, یعنی اس طرح کی گفتگو ہم سنتے ہیں لیکن پھر بھی یعنی ہم جیسوں کا یہ حال ہے کہ نیت جو ہے وہ ہو نہیں پاتی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے اور تحقیق کے ساتھ نیت, اخلاص اور اخلاص میں سچائی, اس کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے, اس میں ایک بات یاد ہے کہ اس میں امام غزالی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ جس کی فکر آخرت مضبوط ہوتی ہے اور آخرت کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے, وہ حسن نیت میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اور جس کی آخرت کی طرف فکر ہی نہیں ہوتی, اس کی اکثر نیت میں ٹوٹ پھوٹ کا اور فاسد نیت بھی آ جاتی ہے. اسی طرح وہ نیت کے اندر بھی دھوکے کا شکار رہتا ہے کہ اپنے آپ سے بڑبڑانے والی جو باتیں, حدیث نفس کہ اپنے آپ سے ایک جملہ کہہ لیا, اس کو سمجھتا ہے کہ نیت ہے, حالانکہ نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت جامع بات ارشاد فرمائی. واقعی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ
بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. بلکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو بہت ساری مثالیں دے کر سمجھایا کہ اس کو دیکھ کر یوں فکر آخرت کرو، یہ دیکھ کر یوں فکر آخرت، یہ دیکھ کر یوں فکر آخرت. جیسے کہ بزرگوں کے واقعات ہیں کہ آگ دیکھ کر، چراغ دیکھ کر ان کو جہنم کی آگ یاد آ جاتی اور گھبرانا شروع کر دیتے تھے. ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ وہ روتے رہتے تھے اور عرض کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں بس وہ حمام کا پانی جو ہوتا ہے گرما گرم پانی، میں اس کو یاد کرتا ہوں کہ میں اس حمام کے پانی میں اگر یہ گرما گرم پانی میں مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے کوئی ڈبکیاں کھلائے تو میں تو جھلس جاؤں، برداشت نہ کر سکوں. تو وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی کیسا ہوگا؟ تو ان حضرات کی نیتیں جو ہے نا، یہ ان کے عمل کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی. ہم کو تکلف کے ساتھ نیتیں کرنی ہوتی ہیں، اور اس میں بھی حرج نہیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ اولاً تکلف کے ساتھ نیتیں کرے کہ یہ کرنی ہوں گی. تکلف کے ساتھ کرتا رہے کہ یہاں تک کہ وہ اس کا یعنی کہ وہ حصہ بن جائے اس کے اعمال کا، کہ وہ پھر اس کو نیتیں فوراً آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن ہم لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ جیسے مدنی مذاکرہ شروع ہونے والا ہے تو یہ شیطان بولتا ہوگا کہ ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوگی، چلتے ہیں یار، ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی، اتنی دیر تو نیتیں ہوں گی، پھر چلتے ہیں. اچھا، اب اصل جو بنیاد ہے نا اس سے شیطان نے ہٹا دیا کہ نیتیں ہو رہی ہوں گی، تو نیتوں کی اہمیت نہیں ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. لہذا سب سے اول آ کر آدمی بیٹھ جائے کہ یار جو ہی نیتیں ہوں گی تبھی تو مطلب اسی پر یہی تو میری بنیاد ہے، تو سارا میرا محل کھڑا ہوگا ثواب کا. نیت تو اسے ہی محروم رہ گیا تو میرا وقت جو ہے وہ ویسے ہی گزرے گا. نیتیں نہیں، کھانے کی نیتوں پر بالکل توجہ نہیں ہوتی. چاہے دو مل کر بھی کھانا چاہتے ہیں نا تو تجربہ یہی ہے کہ جیسا کہ اب ایک آ کر بیٹھ گیا اور اس کی اگر ترکیب ہے کہ خود نیتیں کرواتا ہو تب بھی اکیلا اس نے کرنی ہوتی ہیں، آنا کسی نے نہیں ہے. تو آئے گا تو کوئی ادھوری نیتوں میں آئے گا، کوئی بعد میں آئے گا، کوئی بیچ میں، اس طرح ہوتا ہے. لیکن ذہن نہیں ہوتا. یہ آدھے منٹ یا 1 منٹ کی بھی قربانی دے کر نیتیں کر لے. اب یہ کہ جیسے کہ بتا کہ جتنا خوف خدا زیادہ ہوگا اتنی نیتوں کا سلسلہ بھی زیادہ ہوگا. تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ جس کو خوف آخرت ہوگا وہ آخرت کی بہتریاں جمع کرنا چاہے گا تاکہ وہ آخرت میں کام آئے. اور آخرت میں کام آنے والے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب نیت خیر کے ساتھ مشروط ہیں. اگر اچھی نیت نہیں ہوئی تو جو آخرت کا کام، آخرت میں کام آنے والا عمل ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا نا اس کا. تو اس لیے وہ نیتیں کرتا رہے گا تاکہ یہ جو میں اتنی محنت کر رہا ہوں یہ مجھے آخرت میں کام تو آئے، ورنہ تو کام نہیں آئے گی. اب یہ کہ 3 گھنٹے مدنی مذاکرے میں بندہ بیٹھے اور یوں ہاتھ جھٹک کے خالی چلا جائے، نیت ایک بھی نہ ہو، خالی وہ ذہن میں یہ بٹھا دیا شیطان نے چلیں گے تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا، مزہ آئے گا ذرا. اب ٹائم تو پاس ہوا یا برباد ہوا یہ خود سمجھ سکتے ہیں آپ، اور مزہ آیا نہ آیا یہ آپ کی قسمت. پھر اپنے دوست کو آپ بولتے ہوں گے کہ یار اس دن بڑا مزہ آیا تھا، آج مزہ نہیں آیا. بالکل ہی تھوڑا بہت بھی بیڑا اوپر تھا وہ بھی غرق ہو گیا. تو مزہ چاہیے. تب یہ 3 گھنٹے تو ایسے ہی گئے نا فالتو، ایک بھی نیت اچھی نہیں تھی، صرف مزہ لینے کے لیے آئے تھے. یہی نعت خوانیوں میں کیا مزہ، بھائی وہ نعت خوان آئے تو یار وہ نہیں آیا، ارے چلو یار چلتے ہیں چائے پی کے آتے ہیں، وہ جب پڑے گا نا تب آئیں گے. یہ اچھی آواز تو کیا وہ خوش آوازی سے تلطف کے لیے اور حظ حاصل کرنے کے لیے آدمی مطلب نعتیں سنتا ہے آج کل. اب یہ کیا مطلب ثواب کی کیا صورت اس میں؟ یہ نہیں کہ جس کی آواز ہلکی پھلکی بھی ہے اس کو بھی آدمی سنے کہ یار یہ نام کس کا لے رہا ہے. اب جیسے کہ آپ کے والد صاحب ہیں، ان کا تذکرہ کوئی اچھی آواز والا کرے تو ہی آپ خوش ہوں گے، یا کوئی بالکل یعنی کہ ایسے ہی عام آدمی مل جائے تھوڑا بہت الگ سلے کو اور وہ آپ کو یہ بولے کہ
یار آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ بڑے بااخلاق ہیں، میں تو ایسے گناہ گار آدمی ہوں، مگر مجھے جیسے ہی دیکھتے نا دور سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں. تو آپ بولو گے یار اس کی آواز میں دم ہے یار، کہاں پکڑ لیا اس نے، یہ بولو گے یا آپ کا دل جھومے گا کہ یار میرے باپ کی تعریف کرتا ہے. تو اللہ کے بندو، یہ نعت پڑھنے والا کس کی تعریف کر رہا ہے؟ تو یہی کمزوری ہے، وہ آپ کے باپ کی تعریف نہیں کر رہا جو آپ کو مزہ آتا. اب اس میں سے آپ سمجھ جائیں کہ آقا کا جو بھی نام لے اس کو سن لینا چاہیے، جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہوا. اگر بد مذہب نام لے تو کان میں انگلیاں ڈال کے گلی بدل لے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے، پھر اس کے الگ مسائل ہیں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. نعت خوان اگر شریعت کے مطابق نعت پڑھ رہا ہے تو ہی سنے، اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی سننا ناجائز ہو جائے گا. جبکہ یہ پتہ ہو آپ کو کہ یہ نعت خوان جو ہے یہ خلاف شرع اشعار پڑھ رہا ہے، پھر تو اس کا سننا ہی ناجائز ہو، گناہ ہے. ثواب اور سعادت کہاں ملے گی؟ بھاگ ادھر سے، بالکل بھاگ گیا آدمی، سنے نہیں، اٹھ کے چلا جائے اگر اس پر قادر نہیں کہ اس کو روک سکے. میں خود کئی بار ہوتا ہے کہ بعض وقت کیسٹ چلاتے تو شعر ناجائز آ جاتا ہے اس میں، میرے کو یہ لگتا ہے کہ اس نے وہ خلاف شراب بند کروا دیتا ہوں، جہاں اپنی چلتی ہوتی ہے کہ یار یہ اپنے کو نہیں سننا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بار ایک نے مطلب شعر پڑھا تھا، وہ کوئی حمد کا شعر کسی نے، وہ ہم نے سنی، وہ کوئی سی ڈی یا کچھ، اس میں کفریہ شعر میں نے محسوس کیا اللہ تعالیٰ کی حمد کا. میں نے تو پھر اس کو پہلے دارالفتاء سے رجوع کیا، دارالفتاء سے ترکیب بنا کر ان کو لیٹر بھی لکھا کہ یہ آپ کا یہ شعر آپ کا میں نے سنا ہے، وی سی ڈی مجھے ملی، اس میں تو یہ شعر آپ نے پڑھا ہے. اچھے چوٹی کے نعت خوان کو میں نے یہ بھیجا تھا. مگر حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں پڑھا، حالانکہ میں نے ان کی آواز میں سنا. یہ میرے نصیب. اور اسی سے سن کر میں نے شعر لکھا، ورنہ وہ شعر تو میں نے پہلی بار سنا تھا، لیکن میرا فوراً ماتھا ٹھنکا کہ یار یہ شعر تو غلط ہے. اب اتنی ظاہر ہے کہ سب کو شدھ بدھ بھی نہیں ہوتی کہ غلط اور صحیح کی وہ شناخت کر سکے، تو خواہ کسی پر حکم نہیں لگانا چاہیے. تو میں نے اس کے باوجود دارالفتاء ہی سے رجوع کیا، حالانکہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ کفریہ شعر ہے، لیکن اپنی سمجھ پر میں نے اعتماد نہیں کیا، کام پکا کیا. یوں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو کام یعنی کہ اب تو الحمدللہ ہمیں دارالفتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، تو ان سے رجوع کرنا چاہیے کہ ہم کو شک پڑ رہا ہے کہ یہ شعر کیسا ہے. وہ جیسے فرمائے، وہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے صحیح ہے تو ٹھیک ہے صحیح ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. ہم اگر سمجھا نہیں سکتے تو ہم صرف دل میں برا جانے اور اس کو نہ سنیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ سمجھانا آسان نہیں ہے. تو اب میرا تو اپنا ایک ہے نا وزن ہوتا ہے نا آدمی کا، تو میرے اس سے مطلب ہے کہ چلو یہ خطرہ نہیں کہ وہ کوئی جھگڑا ہو جائے گا، نہیں تو چھوٹا آدمی یعنی کہ جس کا نام کم ہو، شہرت کم ہو، وہ سمجھانے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دو چار اور کفریات بک دے، یہ بھی خطرہ ہو. میاں عشق میں سب چلتا ہے، شریعت اور ہے تو طریقت اور ہے. ہم تو وہی فقیر لوگ ہیں، خالی نوٹے ہی گننا جانتے ہیں، باقی کچھ نہیں آتا ہم کو، فقیر لوگ ہیں. تو اس طرح کوئی فقیر ٹکر گیا آپ کو تو مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، یہ گمراہی کی باتیں ہیں. ایمان کو برباد کرنے، اس میں ایمان برباد ہونے کے خطرات ہیں، گمراہی ہے شریعت و طریقت کو جدا کہنا. ایسا شخص بے دین ہوتا ہے، بھلے وہ تہجد پڑھتا اور ماتھا رگڑ رگڑ کے سارا ہی کالا کر دیا ہو، بچت نہیں ہے اس کی، بہت مشکل ہے. موضوع بہت حساس لے لیا آپ نے. یہ بتا دے بھی فقیری ہے کیا؟ ہم فقیر ہیں، فقیر یہ ہم مولوی نہیں ہیں، یہ جملے ہیں نا. لمبی لٹے رکھے بل کھاتی ہوئی، آج کل 20 انگوٹھیاں پہن لے یا انگوٹھے پہن لے اپنے موٹے موٹے، فضا میں گھرتا رہے اور پھر لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم. یہ فقیر آج کل کا فقیر. نہیں، لٹ بھی نہیں ہے، انگوٹھی بھی نہیں ہے، اور جاہل لٹھ بھی نہیں ہے، دم بھی نہیں ہے. مگر غم تو ہے، مٹے غم والا نہیں ہے، یہ غم بڑھاتا ہے. مگر کہتا یہ ہے کہ مولوی چھوڑو، مولوی کچھ نہیں ہے، فقیری، ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، مولوی نہیں ہیں.
اب اس طرح کا جو نیچر جو لے کر لوگوں میں یہ اس طرح کی باتیں کرے تو اس کے متعلق کیا فرمائیں گے آپ؟ اگر یہ مولوی سے مراد یہاں مراد عالم لیتا ہے کہ عالم سے مطلب اس کو کوئی جھگڑا ہے، جی یہ ہوتا ہے جی یہ مولویوں اور فقیروں کی لڑائی ہے، جی یہ بولتے ہیں. اگر اس سے مراد علماء ہوتے ہیں، عام طور پہ علماء مراد ہے بڑا خوفناک اور یہ کفر تک لے جانے والے نظریات ہیں کہ نعوذ باللہ عالم کی توہین بسبب علم دین کرتا ہے تب تو صریح کافر ہے، اور اگر بسبب علم دین توہین نہیں کرتا اور ویسے ہی اس کو اس سے عداوت ہے عالم سے، تب بھی اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بلا وجہ کی اگر اس سے دشمنی رکھتا ہے عالم سے، جب عالم برا نعوذ باللہ. آپ سوچو صحیح، عابد ہونا، عبادت گزار ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے. پھر ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم، جتنے بھی نبی گزرے ان کی جو امتیں تھیں ان میں یہ سب سے عالم یعنی کہ سب سے بڑے عالم ہوتے تھے. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں تو یہ ساری مخلوق اور سارے نبیوں سے بھی بڑے عالم ہیں. اب کسی جاہل کا کلمہ پڑھو پھر ایسی بات کرو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ جہنم کے 2-4 اور طبقے آپ کو مل جائیں، لیکن عالم کا کلمہ پڑھ کر یار عالم کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ عالم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے عالم کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کس باولے کتے نے کاٹ لیا آپ کو؟ اس کا علاج کروائیں، اس کا علاج عالم کرے گا، آپ سے بڑا فقیر نہیں کرے گا. یہ تو اس طرح کے بعض فقراء کی فقیروں کی بات ہے، ورنہ فقیر کوئی بری چیز نہیں ہے. فقیر ایک طرح سے عاجزی کا لفظ بھی ہے، جیسے علماء اپنے آپ کو فقیر، حقیر وغیرہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں تو یہ عاجزی فرماتے ہیں. دوسرے کہ اہل اللہ کو بھی فقیر کہتے ہیں. ایک صوفی بشیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے، یہ جوڑیا بازار میں ان کا آستانہ تھا. میں جب لڑک پن تھا میرا اور میں جاتا تھا ان کے پاس، بہت عرصہ وہ وصال پا گئے، دعوت اسلامی سے بہت پہلے وصال پا گئے. تو وہ فرمایا کرتے فقیر کے 4 حروف ہیں، فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، یہ سے یاد الہی، را سے ریاضت. فقیر کے 4 حروف کے یہ معنی ہے فقیر ایسا ہو کہ فاقہ کرے. اب یہاں فقیر کا تو پھاند پھولا ہوا ہے، کھا کے مطلب اس نے اپنے آپ کو یوں مشتنڈا کیا ہوا ہے فقیر. اچھا تو فا سے فاقہ، تو فاقہ تو اب اس سے ہو نہیں سکتا. اچھا قاف سے قناعت، قناعت یہ کہ جتنا ملا بس اسی پر اکتفا کرے، زیادہ کی حرص نہ کرے. قناعت ہے وہ ایک طرح سے حرص کی ضد ہے، جو مل گیا بس ٹھیک ہے، اللہ نے جو دیا بہت ہی ہے. یا سے یاد الہی، یاد الہی کہاں ہے؟ اللہ نصیب کرے. ریاضت مانے محنت، دین کے لیے محنت کرنا، یہ کہاں ہے فقیر. تو وہ اہل اللہ جو فاقوں پر فاقے کریں، روزوں پہ روزے رکھیں اور جو ملا اس پر قناعت کریں اور یاد الہی میں ہر وقت مگن رہیں اور ریاضتیں کریں دین کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو جو واقعی فقیر ہوگا نا تو وہ اس طرح کا نہیں ہوگا. رائے کہ موٹا ہونا، یہ میں نے عرض کر دیا آپ کو، لیکن یہ کہ موٹا ہونا، ہم یعنی کہ کسی کو موٹا دیکھ کر نعوذ باللہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ یاد الہی نہیں کرتا یا یہ برا شخص ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے. کیونکہ بعضوں کو تو واقعی بیچاروں کو مرض لگ جاتا ہے موٹاپے کا. یہ میں نے تجربے میں آئے ہیں میرے کچھ لوگ کہ جو بہت افسردہ ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن گھٹے لیکن بس بدن پھول رہا ہے، ہم 1 روٹی کھاتے ہیں، اتنا پیدل چلتے ہیں، وزن نہیں جاتا. یہ اس لیے میں نے آپ کو سمجھانے کی لرز کر دیا. بالفرض کوئی ڈٹ کے کھاتا ہے اور اس وجہ سے موٹا ہے، تب بھی اس کو ہم گناہ گار نہیں کہہ سکتے. گناہ نہیں ہے پیٹ بھر کے کھانا. گناہ اس صورت میں کہ
اتنا کھا لیا اور اب اس کا ظن غالب آ گیا کہ مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا، جلاب لگ جائیں گے، الٹیاں ہونے لگیں گی وغیرہ، لیکن اتنا کھا لیا کہ اب مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو یہ اب جو مزید یعنی زائد کھانا یہ حرام ہے، اب نہ کھائے۔ تو اس نے ہمیں تو کسی کا نہیں پتا نا کہ وہ اس طرح کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، میں صرف ایک فارمولے تو عرض کرتے رہتے ہیں۔ تو دبلا پتلا، بات دبلے پتلے اتنا کھاتے ہیں کہ موٹا کیا کھائے گا، ہضمہ اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات ہضمہ اچھا نہیں ہوتا تو وہ بیماریاں اندر اندر ہوتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھتا ہے کہ میرے کو کچھ نہیں ہوتا، میرا بدن نہیں پھولتا، کھاتا پیتا ہے، پھر اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے یا کارڈیو ہاسپٹل چلا جاتا ہے یا شوگر ڈکلیئر ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ تو دبلے پتلے بھی ان امراض میں نے دیکھے ہیں، مطلب ہوتے ہیں۔ زیادہ کھانے کا نقصان تو ہوتا ہی ہے، ابھی نہیں تو آئندہ، یعنی اگر بڑھاپا سکون سے گزارنا ہے صحت کے ساتھ تو یہ طبی مدنی پھول ہے کہ جس کو بڑھاپا سکون سے گزارنا ہے اسے چاہیے کہ جوانی ہی میں مٹھاس، چکناہٹ اور میدا کم استعمال کرے، مٹھاس، چکناہٹ اور میدا، آٹے کا جو میدا ہوتا ہے یہ کم استعمال کرے، کہ یہ تینوں اجزاء، تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے وزن بڑھتا ہے، اور بھی ہوں گی چیزیں، یہ مین ہے۔ لیکن آپ کو پتا کہ میٹھی ڈشیں کتنا استعمال ہے، بلکہ یعنی کہ ڈبل چینیاں ڈال کے گھروں میں کھائی جاتی ہیں، مٹھاس، چائے میں بھی ڈبل چینی ڈال کے بالکل گرما گرم شربت پی رہے ہوتے ہیں۔ چکناہٹ تو یہ آپ سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں چکناہٹ نہیں، فاسٹ فوڈ جو ہوتے ہیں وہ چکنے ہوتے ہیں، کھائے جاتے ہیں۔ جب تک یہ فاسٹ فوڈ ایجاد نہیں ہوئے تھے تو صحتیں اچھی تھیں، اب بھی جو دیہاتی اور محنت کش ہوتے ہیں ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ چکنی چیز کھائیں تو ان کو ہضم ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں ہوتی ہضم۔ تو اس طرح بہرحال یہ کہ خوف خدا ہوگا تو آدمی کھائے گا بھی ڈر کے، پیے گا بھی ڈر کے، ڈرتا ہی رہے گا، وہ ڈرنے میں ہی عافیت ہے، بے باکی میں خطرہ ہے۔ تو بہرحال اپنے دل میں خوف خدا پیدا ہو، فکر آخرت پیدا ہو، تو انشاءاللہ ہم بھی عامل نیت کم از کم بن جائیں گے، اللہ عالم نیت بھی بنا دے گا اپنی رحمت سے۔ پہلے تو عامل کی سیڑھی بنے نا، سیڑھی ہے نا کہ ہم نیت پر عمل کرنے والے بن جائیں، کہ ہم نیت کرنا شروع کر دیں، ہر کام میں نیت، پھر انشاءاللہ مزید ہمارا علم بڑھے گا، مطالعہ ہو جائے گا، کما حق کو ہو، جتنا ایک عالم کے لیے ہونا چاہیے تو ہم عالم نیت بھی بن جائیں گے۔ اور اب تو صورتحال بہت دیگر ہوئے نا کہ بڑوں کی نیت کی طرف توجہ نہیں، شیطان نے ایسا لگتا ہے کہ نیت سے توجہ ہٹا دی ہے، نیت کریں گے تو ثواب پائیں گے، نہیں ان کو نیت سے ہٹا دو۔ تو اب تو کوئی چیپٹر کوئی باقاعدہ مطلب ہے کہ ہمارے فن نہیں ہے نیت کا، ہمارے مدارس میں، دینی مدارس میں بھی میں نے سنا نہیں کوئی باقاعدہ کا فن پڑھایا جاتا ہو نیت کا۔ قوت القلوب میں لکھا ہے، حضرت شیخ ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ پہلے لوگ باقاعدہ علم نیت حاصل کرنے کا اہتمام کرتے تھے، اس کا مطلب پہلے علماء نیت بھی ہوا کرتے تھے، تو سکھایا کرتے تھے۔ اب تو کوئی نہیں، مطلب اب تو جو بھی ہے علوم ان میں ریڈیوس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہم عالم بن جائیں۔ 3 سال کا کورس کرتی ہے اسنائی بہن تو وہ عالمہ کہلاتی ہے، اس کو عالم کی تعریف پوچھو تو شاید نہ آتی ہو۔ السلام علیکم لکھ کر پرچی لکھے گی اپنے کو، تو لکھے گی کہ اسلام، پھر لکھے گی واو اور علیکم، الحمدللہ لکھے گی تو الحمد کے بعد پورا اللہ، الف ساتھ میں ہوگا، میں نے عالمہ کورس پورا کر لیا ہے۔ بھائی کہے گا میری بہن عالمہ ہے، ماں کہے گی میری بیٹی عالمہ ہے، اور یہ بھی بیچاری اپنے زوم فاسد میں سمجھتی ہے میں عالمہ، اور 3 سال میں نے 2 سال میں عالمہ، یہ کورس ایسے تھوڑی ہے کہ جو عالمہ یا عالم بنا دیں، بلکہ درس نظامی کا کورس بھی مکمل عالم نہیں بناتا۔ درس نظامی جو کر لے اس کو کم از کم اگر اس نے درست درس نظامی کیا تو اب یوں سمجھو کہ اس کو مطالعہ کرنا کافی حد تک آ گیا، اب یہ مطالعہ کرے، اپنا علم بڑھائے اور عالم بنے۔ بلکہ درس نظامی والوں کو تو فرض علوم کا بھی ہوش نہیں ہوتا،
جو بھلے نا درس نظامی کر لیا, فارغ التحصیل ہو گیا اور مبارکبادیاں لے لی اور دعوت بھی کھا لی, جب تک یہ اپنا پرائیویٹ اسٹڈی نہیں کرے گا جب تک بہت مشکل ہے کہ فرض علوم تک پہنچے. فرض علوم ہی نہیں آتے تو عالم کیا. فرض علوم اپنی ضرورت کے تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے, نہ کہ عالم پر. عالم تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ نہ جانتا ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنا خوف ادا کر دے تو انشاءاللہ فرض علوم بھی ہم سیکھ لیں گے اور بہت کچھ سیکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. بابا ایسی کئی باتیں ایسی ہیں جو ابھی آپ فرما رہے ہیں, ان کا کتابوں میں بظاہر کوئی اتنا نہیں ہے, اور ایسے معاملات بعض اوقات یا عموماً کہیں یہ صحبت سے جو ملتے, جیسے ابھی بھی کئی سوالات ایسے ہوئے کہ جن کا کتابوں سے اتنا مطلب کہ وہ نہیں تھا, مگر بس وہ مطالعے کے ساتھ ساتھ پھر جو کچھ سیکھتا ہے آدمی پھر اپنی صحبت کے ذریعے دیتا ہے. اب یہ صحبتیں جو جن کے ذریعے ایک ترقیاں ہوتی تھیں اور وہ صحبتیں نہیں رہی, صحبت والا ماحول نہیں رہا, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول دیں. واقعی صحبتیں اب نایاب سی ہو گئی ہیں, یعنی کمیاب کہہ سکتے ہیں, بالکل اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ختم ہو گئی, کمیاب ہے. اور پھر یہ کہ پہچان نہیں ہے. یہ بھی میرا تجربہ ہے کہ بعض اوقات بیچارے جیسے ہم صحبت کرتے ہیں جوش میں آ کے صحبت میں جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ امامہ اتر جاتا ہے تو وہ مخصوص ٹوپی آ جاتی ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ بعض اوقات وہ نمازیں وہ صحبت ہوتی ہے. پھر وہ صحبت کیا وہ پہنچنے کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ جلدی منزلیں طے کر لیں, تو وہ معاذ اللہ بعض وہ ایسے ٹکر جاتے ہیں ان کو کہ یہ نماز یہ تو یہ مولوی پڑھتے ہیں, ہم تو بس یہ آگے نکل چکے, نعوذ باللہ. تو بہت مطلب یعنی کہ پہنچنے اور روحانی سفر کرنے کے لیے روحانیت کی منزلیں طے کرنے کے جو جن کے جذبے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کے پھر وہ لٹیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں بیچارے, جن کا ظاہر خوب ہوتا ہے, اٹریکٹیو ہوتا ہے, لیکن وہ ان کی صحبت میں جا کر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے یہ صحبت تو اب کیا, عاشقان رسول کی صحبت ہے اپنے پاس, یہی غنیمت ہے الحمدللہ کہ اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں. اس کے علاوہ کوئی سا ایڈریس میرے پاس ہے نہیں کہ جو ہمیں اچھی صحبت فراہم کرے. اچھی صحبتوں والے ہیں لیکن ذرا کہ اتنا وقت کون کس کو دے گا. یہ عاشقان رسول کی صحبت اب یہاں سیکھ کر جاتے ہیں بیچارے, پھر وہ ماڈرن دوستوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں وہیں کے وہیں. اس لیے مدنی قافلوں کے مسافر بھی مدنی انعامات, یہ ایک سمجھو زندگی کا جدول ہے, نظام الاوقات ہے آپ کے, ایک ایسا پیارا مطلب ہے کہ نظام دیا ہوا ہے, اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا شرط ہے. خالی اس کے نمبر بتانے کے میرے اتنے پر عمل ہے تو اتنے پر عمل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اخلاص کے ساتھ اس پر عمل ہو. بے شک وہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائے کہ یہ جمع کرواتے رہنا یہ استقامت کا ذریعہ ہے, بڑھاتے رہیں. مدنی انعامات پر عمل, مدنی انعامات پر کما کو اگر کوئی عمل کر جائے نا, بولتے تو اتنے پر ہے لیکن جب یہ سامنے آتے تو لگتا نہیں ہے کہ ان کا اتنے پر ہو, یعنی کہ وہ بات بنتی نظر نہیں آتی بعض اوقات. اس لیے وہ اپنے دل سے اس پر عمل کریں اخلاص کے ساتھ, تو انشاءاللہ بہترین مسلمان بن جائیں گے اگر ان پر عمل کریں گے. تو مدنی انعامات پر دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعا بھی کریں اللہ سے کہ آپ ہمیں وہ مدنی انعامات کا عامل بنا دیں. اس میں غور کرتے رہیں کہ ہمارے مدنی انعامات جیسے کہ اس ماہ بالفرض کہ اگر 50 مدنی انعامات پر عمل تھا تو اگلے ماہ ڈبل 26 ہوا یا نہیں ہوا, پھر اس کے اگلے ماہ 2-4 اور بڑھے یا نہیں بڑھے, پھر بڑھے کہ نہیں بڑھے. اس طرح غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مدنی انعامات کی مزید برکتیں پائیں گے, اور یہ واقعی ایک بہترین صحبت ہے. پھر مدنی مذاکرے کو اپنی عادت بنا لیں, تو آپ اس کی دعوت کو عام کریں اور خود بھی کوشش کیجئے کہ یہ بہت اہم اور آسان ترین ذریعہ ہے ہمارے پاس علم دین حاصل کرنے کا. صحبت بھی ہے, علم دین بھی ہے, فقہ بھی ہے, طریقت بھی ہے, شریعت بھی ہے, اور صحت کے بھی مدنی پھول اس میں ہمیں ملتے ہیں. آپ کے سامنے جو کچھ ہے نیت کر لیں, اچھی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی. کتاب یہ بھی ایک اچھی صحبت ہے, جیسے اس کے بارے میں محاورات عرض کرتا ہوں.
خیر الجلیس فی الزمان کتابن، یعنی کتاب دنیا میں بہترین رفیق ہے. ایک فارسی کا مقولہ ہے، رفیق کنج تنہائی کتاب است، تنہائی کی بہترین ساتھی کتاب ہے. اب کتاب بھی کون سی، یہ بھی ہے نا کہ کتاب دینی بھی ہوتی ہے دنیاوی بھی ہوتی ہے. ناولیں بھی پڑھتے ہیں لوگ کہ وہ زیادہ برباد کرتی ہے، تو اس میں بھی اچھی بری صحبت کا لحاظ ہوگا. اچھی کتاب اچھی صحبت ہے، بری کتاب بری صحبت. دینی کتابیں ہوں اور صرف علماء اہل سنت کی ہوں اور اپنی ضرورت کے مضامین ہوں اس میں کہ جس سے اپنی آخرت کو فائدہ پہنچے اس طرح کے، تو صرف اہل سنت ہی کی کتابیں ہوں. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھتے رہیں، باقی التو پالتو یا ادھر ادھر کے بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنا یہ تو ویسے حرام ہے. علماء نے اس کو تو حرام قرار دیا ہے. یہ تو صرف متصلب عالم بوقت ضرورت ہی دیکھ سکتا ہے، باقی تو پڑھنا ہی حرام ہے اس کو. ہمارے اکابرین میں سے کتنی کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. خود باہر شریعت، جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، آنسوؤں کا دریا بحر دموع، اور بھی نہ جانے کتنی مکتبۃ المدینہ کتابیں. یہ لیں انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا. بس مطالعے کا اللہ ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے. مکتبے نے اتنی کتابیں دے دی ہیں، اتنی کتابیں دے دی ہیں مکتبۃ المدینہ نے کہ شاید زندگی پوری ہو جائے، مطالعہ پورا ہونا مشکل. ماشاء اللہ اتنی کتابیں دے دی، اور ابھی کام جاری ہے. آپ پڑھنا شروع کریں، جب آپ پوری پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ اور 10-20 کتابیں چھپ کر آ گئی ہوں گی. پڑھنا تو شروع کریں. قوت القلوب بھی ہے. قوت القلوب وہ کتاب ہے کہ اس کتاب سے امام غزالی نے فیض اٹھایا ہے. احیاء العلوم سمجھو لکھنے کا کہ اس سے تحریک ملی، یوں سمجھ لیں. وہ اتنی یعنی بنیادی کتاب ہے تصوف پر. یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے اور مجتہد تھے. حضرت ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ مجتہد، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام میں 100 سے کچھ زیادہ مجتہد ہوئے، یہ ان میں سے ایک تھے مجتہد. بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی گزرے، اور اتنے پرہیزگار تھے، اتنے پرہیزگار تھے، اتنے پرہیزگار تھے کہ شکوک و شبہات کی غذاؤں سے بچنے کے لیے ایک عرصہ انہوں نے جنگلوں کی بوٹیاں، خضرو گھاس اور یہ کھا کر گزارا. ان کی جلد کھال سبز ہو گئی تھی. عالم ایسے تھے، اتنی موٹی کتاب لکھی ہے 2 جلدوں میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اماد بھائی. مدنی بہار دینا بنے مدینہ پنجاب پاکستان کے رہائشی عاقب بھائی کی تحریر کا خلاصہ جو SMS موصول ہوا. یہ یاد رکھیے کہ آپ کے موصول ہونے والے SMS اور ای میل کی ضرورتاً نوک پلک سنواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ان کا بیان ہے کہ میں سنی گھرانے سے تو تعلق رکھتا تھا، مگر علم و شعور کی کمی کی وجہ سے میرا اٹھنا بیٹھنا بد مذہبوں کے ساتھ تھا اور میں ان میں گل مل چکا تھا، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر بد مذہبوں کی تقریریں سننا میرا معمول رہا اور مجھے اہل حق اور دعوت اسلامی سے اور امیر اہل سنت سے نفرت ہو گئی. بعض اوقات تو برا بلا بھی کہتا. زہ قسمت ماہ میلاد میں ایک دن اتفاق سے میری نظر مدنی چینل پر پڑی. میں نے مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ سننا شروع کر دیا. امیر اہل سنت کی باتیں سنتے سنتے میری قلبی کیفیت تبدیل ہو گئی. ان کے ملفوظات سے میں بہت متاثر ہوا. امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی سے نفرت محبت میں بدل گئی. بد مذہب اور ان کے بیانات سے میرا دل مٹ گیا. میں نے پچھلے گناہوں سے توبہ کی. دوران مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دست مبارک پر بیعت ہو کر غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں شامل ہو گیا اور بد مذہبوں سے لا تعلقی اختیار کر لی. الحمدللہ عز وجل وہ دن ہے اور آج کا دن میرا کسی بھی ایسے فرد سے کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ.
ایسی